اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں حاضر ہیں اور سیرت المہدی جلد دوم حصہ چہارم کے حوالے جات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے ہمیشہ کی طرح میری ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے حوالے۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے سیرت المہدی کی جلد دوم صفحہ نمبر 117 حصہ چہاروں میں، اور حوالے کا نمبر ہے 1146۔ رسول بی بی بیوہ حافظ حامد علی صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ ام المنافقین بعض دفعہ حافظ صاحب کے متعلق حضرت جی سے شکایت کرتی کہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سودے میں حافظ صاحب نے کچھ پیسے رکھ لیے، جس پر ہمیشہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ صاحب ایسے نہیں ہیں، ہاں خدا مہنگا لائے ہوں گے۔ اب دیکھ لیجئے کہ وہ مرزا قادیانی کو جو ہے اس کی بیوی اس قسم کی عورت تھی کہ پائی پائی پہ جو ہے وہ حساب لیا کرتی تھی، اور یہ ان کا پرانا ملازم تھا حافظ حامد علی، جو کہ تھیلے پیسوں کے بھی بھر کے لاتا تھا، اور اس کی بیوی اور وہ دونوں سارا دن ان کی خدمت کرتے تھے، اور رات کی خدمت بھی اس کی بیوی جو ہے مرزا قادیانی کی کیا کرتی تھی، اور پیسوں کی حفاظت بھی کیا کرتی تھی جو تھیلے کے تھیلے وہ لایا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ام المنافقین کو جو ہے پھر بھی بڑا شک تھا اس بندے کے اوپر، کتنی بدگمان اور شکی عورت تھی کہ کہتی کہ وہ جو ہے سودے میں سے پیسے رکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ تو تھیلے بھر بھر کے جو مرزا قادیانی کو آ رہے تھے جہاں سے بھی، وہ حافظ جو تھا وہ لا کے، یعنی نام کا جو بھی تھا حافظ تھا، وہ لا کے مرزا قادیانی کو دے دیا کرتا تھا۔ تو اگر اس نے نکالنے ہوتے تو تھیلوں میں سے پتہ نہیں کتنے پیسے بہرحال اس نے نکالے ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ مرزا کہتا تھا نہیں سودا مہنگا لایا بیچارہ، ظاہر ہے جو مرزا قادیانی تھا تو اس نے تو ان سب کے اوپر پردہ ہی ڈالنا تھا نا۔ تو بہرحال مرزا قادیانی کی بیوی جو تھی وہ بڑی اس قسم کے غصہ کیا کرتی تھی۔ اب اگلا جو حوالہ ہے وہ ہے 1147 کا۔ منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت صاحب نے عید الاضحیٰ کے روز مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں الہاماً چند الفاظ بطور خطبہ عربی میں سنانا چاہتا ہوں۔ مولوی نور الدین مولوی عبدالکریم دونوں صاحب تمام و کمال لکھنے کی کوشش کرے، یہ کہہ کر آپ نے خطبہ الہامیہ عربی میں فرمانا شروع کر دیا۔ پھر آپ کے اس قدر جلدی بیان فرما رہے تھے کہ زبان کے ساتھ کلام کا چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور ہم نے اس خطبہ کا خاص اثر یہ دیکھا کہ سب سامعین محویت کے عالم میں تھے اور خطبہ سمجھ میں آ رہا تھا، ہر ایک اس سے متاثر تھا۔ مولوی نور الدین صاحب عبدالکریم صاحب بعض دفعہ الفاظ کے متعلق پوچھ کر لکھتے تھے، یہ ایک لفظ خناتیل مجھے یاد ہے کہ اس کے متعلق بھی پوچھا۔ خطبہ ختم ہونے پر جب حضور مکان میں تشریف لائے اور مولوی عبداللہ صاحب سنوری حامد شاہ صاحب ہم تینوں کو بلایا اور کہا کہ خطبے کا جو اثر ہوا ہے وہ جو کیفیت لوگوں کی اپنے اپنے رنگ میں لکھ کر مجھے دیں۔ مولوی عبداللہ صاحب اور میر صاحب نے تو مہلت چاہی، لیکن خاکسار نے اپنے تاثرات جو کچھ خیال میں تھے اس وقت لکھ کر پیش کر دی۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ مولوی نور الدین عبدالکریم بعض الفاظ دوران خطبہ میں دریافت کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ حضور کو میرا یہ مضمون پسند آیا، اس میں لوگوں کی محویت کا عالم اور کیفیت کا ذکر، باوجود بعض لوگوں کے عربی نہ جاننے کے وہ سمجھا رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اس کا عجیب ضبط تھا جو ضبط تحریر میں نہیں آ سکتا۔ دوران خطبہ کوئی شخص کھانستا تک نہیں تھا، غرض کے حضرت صاحب کو مضمون پسند آیا۔ مولوی عبدالکریم کو بلا کر خود حضور نے وہ مضمون پڑھ کر سنایا، کہا میں چاہتا ہوں خطبہ کے ساتھ اس مضمون کو شائع کر دو۔ مولوی عبدالکریم نے کہا حضور نے تو ہمیں زندہ ہی دفن کر دیا ہے۔ مولوی عبدالکریم کی خاکسار سے ہر درجہ دوستی بے تکلفی تھی۔ حضرت صاحب نے اس کے کہا اچھا ہم شائع نہیں کریں گے۔ پھر کئی روز میں قادیان میں رہا، خطبہ الہامیہ کا ذکر اذکار ہوتا رہا۔ مولوی عبدالکریم صاحب عربی زبان سے بہت مذاق رکھتے تھے، اس لیے خطبہ کی بعض عبارتوں پر جھومتے اور وجد میں آ جاتے اور سناتے۔ اس خطبے کے بعض حصے لکھ کر دوستوں کو بھیجتے رہتے تھے۔ دیکھ لیا آپ نے یہ جو خطبہ مرزا قادیانی نے دیا تھا الہامیہ جس کو یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کا جو سارا قصہ تھا وہ بھی بڑا لمبا قصہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک مرزا قادیانی کا حوالہ ہے تذکرہ کا، جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یعنی 11 اپریل 1900 کو الہام، اس سے یعنی 11 اپریل کو عید تھی، اس سے ایک دن پہلے مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے الہام ہو گیا ہے
کہ کچھ الفاظ جو ہے عربی میں ادا کیے جائیں۔ سارا دن مرزا قادیانی نے پتہ کیا کیا، بیٹھ کے کہا کہ آج میں خطبہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے لیے جو ہے سب دوستوں کو کہ اپنے نام جو بھی ادھر موجود ہیں قادیان میں، ان کو کہو کہ لکھ کے دے دے تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ یعنی پورا دن اور رات لگا کے کہتے ہیں دعا کروں گا۔ اب دیکھیں اصل بات یہ تھی کہ مرزا قادیانی نے ان دو جو یہ چیلے چمچے تھے اور باقی جو عربی جانتے تھے اس کے خاص ساتھی جو تھے، ان سے یہ بیٹھ کے اندر خطبہ جو تھا عربی کا لکھوا لیا، پھر اس کو بیٹھ کے اس نے یاد کیا، یعنی وہ جو رٹا لگاتے ہیں نا وہ اچھی طرح لگایا، اور لگانے کے بعد اب اس نے کہا کہ لوگوں کو کہنا کہ یہ الہامی الفاظ ہیں جو کہ مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ اگلے دن جا کے جو ہے وہ اس نے شروع کر دیا، اور ساتھ یہ جو دو اداکار تھے نور الدین اور مولوی یلاش، ان کو بھی ساتھ رکھا کہ یہ لکھتے جاؤ۔ اب دیکھیں کہ وہ لکھے تو انہوں نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ڈرامہ لوگوں کے سامنے کرنا تھا، تو لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھنا یہ تھا کہ عربی آتی ہے کہ نہیں آتی، کس کس کو زیادہ تر کو نہیں آتی تھی وہاں پہ عربی۔ تو بہرحال مرزا قادیانی نے بڑے جوش و خروش سے، اب کیا پتہ کتنے لفظ بیچ میں غلط بولنے ہو، لیکن وہ کور کرنے کے لیے دو چیلے موجود تھے، انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے کور کیے اور لکھے اور کہا کہ واہ 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 کیا خطبہ آپ نے دیا ہے۔ یہ وہ حال تھے مرزا قادیانی کے اس خطبہ الہامیہ کے متعلق۔ اور دیکھیں کہ یہ جو تھا یہ کسی سے لکھوایا تھا، کیونکہ ایک دفعہ مرزا قادیانی کے مرید چیلے نے سامنے کہا تھا کہ ہم کو عربی لکھ کے دکھاؤ، تو مرزا قادیانی جو ہے وہ غصے ہی ہو گیا تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ تو بیٹھ کے دیکھیں اس نے ایک دن پہلے یہ اچھی طرح یاد کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں دن رات دعا کر رہا ہوں، اور دعائیں جو ہیں دھڑا دھڑ کہتا ہے میں کر رہا ہوں، اور باہر جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اور پھر کہتا ہے عربی کی فصاحت و بلاغت اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ اس کے فریب تھے اور یہی کچھ یہ کرتا آیا تھا۔ اور یہ حوالے تھے، انشاءاللہ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔